السلام علیکم دوستو، انپیڈیا پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ تاریخی واقعات اور حکایات سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے واقعہ کی جانب۔ یہ واقعہ ہم نے لیا ہے کتاب لطائف علمیہ سے، اور اس میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حکایت پہنچی کہ عز الدولہ کے امراء میں سے ایک ترک نوجوان تھا۔ اس نے یہ حرکت شروع کی، ایک مکان کی دیوار میں سوراخ کر کے اس میں رہنے والی خاتون کو جھانکتا رہتا تھا۔ اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ ترکی روزانہ بہت دیر تک اس سوراخ سے جھانکتا رہتا ہے اور اس نے مجھ پر جینا حرام کر دیا ہے۔ یہاں میرے سوا کوئی نہیں ہوتا، ہر دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ میں اس سے باتیں کیا کرتی ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تو اس کے نام پر ایک پرچہ لکھ جس میں یہ مضمون ہو کہ روزانہ کھڑے ہونا بیکار بات ہے۔ جب عشاء کے بعد اچھی طرح اندھیرا ہو جائے اور لوگ غافل ہو جائیں تو تم گھر میں آ جانا، میں دروازے کے پیچھے ہوں گی۔ اس کے بعد اس نے دروازے کے پیچھے ایک گہرا گڑھا کھودا اور اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ترکی آیا تو اس نے دروازہ کھولا اور جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے فوراً ہی اسے دھکا دے کر گڑھے میں گرا دیا اور اس پر مٹی بھر دی۔ اس واقعہ کو کئی دن گزر گئے، کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ ایک دن عز الدولہ نے دریافت کیا کہ فلاں شخص کہاں ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ اس کا کچھ حال معلوم نہیں کہ وہ کہاں پر ہے اور اس کے بارے میں کوئی اطلاع بھی نہیں ہے۔ اس جواب پر عز الدولہ غور کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اس معاملے کی تحقیق کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک ملازم کو حکم دیا کہ وہ اس ترکی کے محلے میں جائے اور اس کے قریب والی مسجد کے مؤذن کو پکڑ کے لے آئے اور مؤذن کو بظاہر اس صورت میں پکڑا جائے جیسے اس نے کوئی جرم کر دیا ہو۔ وہ ملازم گیا اور اس نے اس مؤذن کو اس انداز میں گرفتار کیا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو، اور اس مؤذن کو لا کر عز الدولہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ عز الدولہ نے اس مؤذن کو بلایا اور آہستہ سے کہا کہ یہ 100 دینار لے لو اور جو کچھ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس کی تعمیل کرو۔ جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذان زیادہ رات گئے دینا، یعنی کہ عام وقت سے زیادہ تاخیر سے اذان دینا اور مسجد میں بیٹھ جانا۔ پھر سب سے پہلے جو شخص تمہارے پاس آئے اور تم سے گرفتاری کے بارے میں تحقیق کرے تو اس کی اطلاع مجھے دے دینا۔ اس نے کہا بہت اچھا، اور اس کے بعد وہ مؤذن چلا گیا اور اس نے بادشاہ کے حکم کے مطابق تاخیر سے اذان دی۔ تو جو شخص سب سے پہلے آیا وہ وہی شیخ تھا جس نے اس ترکی کو مارا تھا۔ اس نے مؤذن سے کہا کہ میرا دل تیری طرف لگا ہوا تھا اور تمہیں اس طرح گرفتار کر کے بلوانے سے عز الدولہ کی تم سے کیا غرض تھی؟ مؤذن نے کہا کہ الحمدللہ خیریت ہے، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ جب صبح ہوئی تو مؤذن نے عز الدولہ کو جا کر حال سنایا۔ عز الدولہ نے اس شیخ کو حاضر ہونے کا حکم دیا تو ملازمین نے اس شیخ کو حاضر کر دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ ترکی کا کیا معاملہ ہے، بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے بالکل سچی بات عرض کرتا ہوں، میری بیوی بہت پردہ دار اور پاک دامن خاتون ہے۔ یہ شخص اس کی گھات میں لگا رہتا تھا اور اس نے ایک سوراخ کر رکھا تھا جس کے نیچے کھڑا رہتا، اور وہ بدنامی کے خوف سے اس شخص کے کھڑے ہونے سے پریشان ہو گئی تھی۔ تو میں نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور اس کے مارنے کی تمام تفصیل عز الدولہ سے کہہ دی۔ عز الدولہ نے اس کا پورا واقعہ سننے کے بعد کہا کہ اے شیخ تم جاؤ، خدا کے سپرد نہ کسی نے کچھ سنا اور نہ ہم نے کچھ کہا۔ یعنی اس واقعے کے بارے میں عز الدولہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ محمد بن عبد المالک ہمدانی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ عز الدولہ سے ڈاکوؤں کے گروہ کی شکایت کی گئی جو کرد قوم کے تھے۔
یہ لوگ لوٹ گھسوٹ کرتے تھے اور پہاڑی گاڑیوں میں جا کر چھپ جاتے تھے، اس لیے ان پر قابو پانا انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ تو عز الدولہ نے ایک تاجر کو بلایا اور اس کو ایک خچر دیا جس پر 2 صندوق لدے ہوئے تھے۔ ان صندوقوں میں زہر ملا کر حلوہ بند کیا گیا تھا جس میں نفیس خوشبو ملا دی گئی تھی، اور اس حلوے کو بہت خوبصورت برتنوں میں رکھا گیا تھا، اور اس تاجر کو کچھ دینار بھی دیے اور اس کو حکم دیا گیا کہ وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو جائے اور قافلے میں یہ ظاہر کرے کہ شہر کے اطراف میں بعض حکام کی عورتوں کے لیے یہ شاہی حلوہ بطور ہدیہ بھیجا جا رہا ہے۔ تاجر نے تعمیل کی اور قافلے کے آگے آگے روانہ ہو گیا۔ جب یہ قافلہ رازنوں کے قریب پہنچا تو ڈاکو لوگوں پر آن پڑے اور انہوں نے قافلے کا سب مال و متاع قبضے میں کر لیا۔ ان میں سے ایک شخص نے خچر پر قبضہ کیا اور جماعت کے ساتھ اس کو بھی پہاڑ پر چڑھا لے گیا، اور غریب مسافر ننگے کھڑے رہ گئے۔ پھر خچر والے ڈاکو نے جب صندوق کھولا تو اس میں اسے حلوہ ملا جس کی خوشبو پھیل گئی اور بہت نفیس خوشبو تھی، اور اس ڈاکو نے اس بات کے ڈر سے کہ چونکہ خوشبو تو بہت نفیس ہے اور پھیل بھی رہی ہے تو اس حلوے کو چھپایا تو جا نہیں سکتا، اس لیے اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو آواز دی اور ان سب نے آ کر اس حلوے کو دیکھا، اور اس سے پہلے انہوں نے ایسا کوئی حلوہ دیکھا نہیں تھا۔ تو یہ سب بھوکے تو تھے ہی، وہ اس حلوے پر ٹوٹ پڑے اور خوب کھایا، بس کھا کر لوٹے ہی تھے کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر تو سب قافلے والوں نے دوڑ کر ان کے اموال اور متاع پر قبضہ کیا اور ان کے ہتھیار بھی لے لیے، اور جس قدر لوٹا ہوا مال تھا سب کا سب وصول کر لیا۔ اس سے زیادہ عجیب ترکیب ہمارے سننے میں نہیں آئی جس سے ظالم اور مفسدوں کی قطعاً بہکنی کی گئی ہو اور مفسدین کے فساد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہو۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک تاجر خراسان سے حج کے لیے چلا اور بغداد آ کر حج کی تیاری کرنے لگا۔ اس کے پاس ضرورت سے زائد 1000 دینار باقی رہ گئے۔ اس نے سوچا کہ ان دینار کو اپنے ساتھ رکھنا خطرے سے خالی نہیں اور کسی کے پاس امانتاً رکھوانے میں بھی اس کے مکر جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس نے جنگل میں جا کر ایک درخت کے نیچے گڑھا کھودا اور ان کو دبا دیا اور کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ پھر وہ حج کے لیے روانہ ہو گیا تو اسی درخت کے نیچے پہنچ گیا اور اس گڑھے کو کھودا مگر وہاں کچھ نہ ملا۔ اب تو اس نے رونا اور اپنا منہ پیٹنا شروع کر دیا۔ جب اس سے لوگوں نے حال پوچھا تو اس نے کہا کہ زمین نے میرا مال چرا لیا۔ جب اس کی بری حالت ہو گئی تو اس سے کہا گیا کہ تو عز الدولہ کے پاس جا، ان کی بہت دور رس سمجھ ہے۔ اس نے کہا کہ کیا وہ غیب دان ہے؟ تو اسے سمجھایا گیا کہ جانے میں بھی تیرا حرج تو نہیں۔ چنانچہ وہ گیا اور ان کو اپنا تمام قصہ سنایا۔ یہ سن کر عز الدولہ نے بغداد کے تمام طبیبوں کو جمع کر لیا اور ان سے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس سال اس درخت یعنی ارنڈ کی کونپلوں سے کسی کا کوئی علاج کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے بتایا کہ میں نے آپ کے فلاں خواص کا علاج کیا ہے۔ پھر اس کو بلا کر پوچھا گیا کہ کیا تم نے اس سال ارنڈ کی کونپلیں استعمال کی ہیں؟ اس نے اقرار کیا۔ تو پھر پوچھا کہ وہ کونپلیں کس نے لا کر دی تھیں؟ اس نے کہا کہ فلاں فراش ہے یعنی دکاندار ہے۔ حکم دیا گیا کہ اس کو حاضر کرو۔ جب وہ آیا تو اس سے دریافت کیا کہ تم نے ارنڈ کے کس درخت سے کونپلیں توڑی تھی؟ اس نے درخت کا موقع بیان کیا تو حکم دیا کہ اس شخص کو اپنے ساتھ لے جا کر وہ جگہ دکھاؤ جہاں سے تم نے کونپلیں توڑی تھی۔ تو یہ شخص اس صاحب مال کو لے کر اس درخت کے پاس چلا گیا اور کہا کہ اس درخت سے لی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ واللہ اسی جگہ میں نے اپنا مال چھوڑا تھا، اور اس شخص نے واپس آ کر عز الدولہ کو خبر دی۔ عز الدولہ نے فراش کو حکم دیا کہ مال حاضر کرو، تو اس نے کچھ تامل کیا مگر جب عز الدولہ نے ڈانٹا تو اس نے مال حاضر کر دیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔